بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام و حفاظ اعظام، جناب محترم مولانا فاضل صاحب نے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، انہوں نے ہم سب کو جگانے کی کوشش کی ہے اور احساس دلانے کا انہوں نے ہم سب کے لیے ایک راستہ نکالا ہے، اور یقیناً بہت ہی قابل قدر بات ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو علم کی نعمت دی ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے آپ عالم ہیں یا حافظ قرآن ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اتنا بڑا مجمع جیسا بھی ہے ماشاءاللہ، اس میں سب حافظ قرآن اور عالم ہیں، تو ان کے کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ صرف ہم عالم ہو گئے یا حافظ ہو گئے تو کیا ذمہ داری پوری ہو گئی؟ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ہمارے استاد محترم اکثر کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے کام اگر شروع کرنا ہے تو اپنے گھر سے شروع کرو۔ مثال لے لیجیے، آپ حافظ قرآن ہے، گھر میں آپ ایک آدمی ہے جو حافظ قرآن ہے، آپ کے فیملی میں 5 آدمی ہیں، اس 5 آدمی کی اس 5 آدمی کی جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ 5 آدمی اگر بالغ ہیں، چاہے وہ مرد اور عورت ہوں، تو وہ کس حد تک دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی نمازیں تو قضا نہیں ہو رہی ہے، شروعات اپنے گھر سے ہم کریں، اور یہ بہت ہی آسان نسخہ ہے، بہت آسان راستہ ہے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم، اللہ معاف کرے، ہم حافظ قرآن ہیں یا عالم ہیں تو ہم دوسروں کو اپنے گھر کی کیا فکر کریں، خود اپنی فکر نہیں ہوتی، ہم کاروبار میں اتنے الجھے ہوئے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ کاروبار ہم نے کریں، کاروبار کریں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی، اور ہمارے پاس جو اللہ نے جو علم کی نعمت دی ہے، وہ نعمت، وہ امانت ہے۔ وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ وہ امانت دوسروں کے لیے پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا۔ علماء کرام سے ہم نے سنا ہے حدیث کے حوالے سے کہ جو ہم نے تمہیں علم دیا اس پر عمل تم نے کتنا کیا ہے۔ تو اب یہ چھوٹا سا مجمع ضرور ہے، اس میں الحمدللہ اکثر حافظ قرآن ہیں۔ اگر یہ کام کے شروع کرنے کا جو انداز ہے وہ ہم پہلے اپنوں سے ہم شروع کریں گے تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ دین کی بات ہمیشہ ایک فکر کے ساتھ ہوگی، تو انشاءاللہ مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم، ہم آپ کو نصیحت نہیں کر سکتے، ہم نصیحت کے خود محتاج ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو کیا اس کی صرف ذمہ داری یہی ہے کہ مدرسہ پڑھا لے اور جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھا دے؟ اگر کوئی امام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ذمہ داری ہے، یہ ناکافی ہے۔ حضرت مولانا استانوی صاحب آئے تھے مرکز میں موجود تھا، انہوں نے ایک بات عجیب کہی کہ اگر ایک آدمی جماعت میں جا رہا ہے، بالکل بڑی کلیئر بات انہوں نے کہی، اس نے چلا چار، ہم نے سب کچھ لگا دیا، اس نے یہ سمجھا کہ ہاں ہم نے سارا کام کر لیا، کہ اچھا ہے کام کر لیا، لیکن یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ ایک عالم ہے، ایک مدرس ہے، مدرسہ پڑھا رہا ہے، بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، بڑا اونچا کام ہے، لیکن یہ مکمل کام نہیں، یہ بھی ناکافی ہے۔ کیا مطلب؟ دونوں کو ذمہ داری دی۔ آج ہم نے بانٹ دیا کہ بس ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم آگے کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے میری باتوں میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو برائے محترم جو بعد میں میری اصلاح فرما دینا۔ ہم نے اپنے کام کو بانٹ لیا کہ بس ہم یہ کر رہے ہیں، یہی ہے، اور اس کے بعد آگے ہم کچھ نہیں کریں۔ نہیں، عالم کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، حافظ قرآن کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ یہ خود کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عوام کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اصل میں وہی مصلح ہے، اصل میں وہی داعی ہے۔ اپنے گھر کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے محلے کے ساتھ ان کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ جس طرح ایک دکاندار صبح اپنی دکان کھولتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، ہماری دکان میں آج جتنے اس ایریے میں آدمی گراہک ہیں وہ سب آ جائے، نیت لے کے یہ بیٹھتا ہے۔ تو ایک پرچون والا یہ نیت لے کے بیٹھ رہا ہے کہ ہماری دکان میں آج سارے گراہک آ جائیں، تو آپ تو الحمدللہ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کا دائرہ محدود کیوں ہے؟ آپ کا کام کرنے کا انداز محدود کیوں ہے؟ آپ کا دائرہ بڑا وسیع ہونا چاہیے، آپ کی سوچ بڑی وسیع ہونی چاہیے، آپ کی فکر امت کی فکر ہونی چاہیے، آپ خود امت کی فکر میں آپ کو، ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے آنے کا دنیا میں مقصد کیا تھا؟ آپ کی تحریک کیا تھی؟ آپ کا مشن کیا تھا؟ میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں، ہم غور فکر کریں کہ مولانا فاضل صاحب نے جو ہمیں آپ کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری وہ ہیں جو زیادہ دین کو جاننے والے ہوتے ہیں، زیادہ دیندار ہیں، زیادہ دین کے قریب ہونے والے ہوتے ہیں، استاد ہیں، شاگرد ہیں، الحمدللہ یہ دین سے فیضیاب ہیں، ان پر زیادہ ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ان سے زیادہ سوال کرے گا،
اور جتنا قابل ہوگا، جتنا جس کے پاس علم ہوگا، اس کے بارے میں اس سے سوال بھی اسی حساب سے ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ابھی کام کا دائرہ ہمارا بہت چھوٹا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ نہیں کیا ہے۔ خیر الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم ماحول میں ہیں، علماء اکرام کے ماحول میں ہیں، علماء اکابر کے ہم ماحول میں ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کام کرنا ہے۔ ابھی ایک کلپ آئی ہوگی آپ کے موبائل میں، مہاراشٹر سے ایک کلپ آئی، دیکھیے مکتب کی جو فائدے ہیں، وہ کتنے اہم فائدے ہیں وہ انہوں نے بتایا۔ ایک 2-4 بچوں کو دکھایا اس نے کلپ میں، شاید آپ کے پاس بھی آئی ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ بچے پڑھنے والے اسکول میں پڑھ رہے تھے، شکیل بن حنیف کا فتنہ اتنا خطرناک چل رہا ہے، شاید آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا بہت معلوم ہوگا۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے، عوام کو کچھ پتہ سر نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہی کہتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم عیسیٰ ہیں، سب کچھ کریں، اس کے عقیدے کو ماننے والا اسلام سے خارج ہے، علماء کا فتویٰ ہے۔ ان بچوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی مہدی ہیں، یہی عیسیٰ ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، ہم نے مکتب نے اپنے استاد سن رکھا ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم تو یہ جانتے ہیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ جب اس کے پاس یہ بات آ گئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو چھوٹا بچہ ہے ابھی 7 سال کا 5 سال کا، وہ اپنا ایمان کیسے محفوظ کرا؟ کیوں؟ یہ مکتب کی برکت ہے۔ مکتب کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ہم سب پر ذمہ داری کہ مکتب میں جو بچے ہیں، اس بچے کے ماں باپ کے بھی ایمان کی حفاظت کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو مکتب میں الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں، ان کے ماں باپ کا ایمان کا دائرہ کیا ہے، کس سطح پر اس کے ایمان کا جو ہے دائرہ ہے، کس سطح پر ہے، وہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم اس کے لیے مشورہ کریں، ہم اس کے لیے بیٹھیں، یہ ضروری ہے ہم سب پر۔ ہمارے محترم حضرت قاری صاحب بھی موجود ہیں الحمدللہ، اپنے والد سے جو ہے ہم سب کو جو ہے فیضیہ فرمائیں گے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے استاد محترم کیا کرتے ہیں۔ آخر بخاری شریف کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم یہاں سے جاؤ گے، شکلیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، یا تو تم مدرسے کے مدرسے بنو گے، یا تم مسجد کے امام بنو گے، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی، مدرسے میں آنے والا طبقہ بڑا کم ہوگا، مسجد میں آنے والے، مکتب میں پڑھنے والے بچے بہت کم ہوں گے، اس سے بہت بڑا مجمع باہر ہوگا، محلے میں ہوگا، وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی، تمہاری وہ بھی ذمہ داری ہوگی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے بچوں کو پڑھا لیا تو کام پورا ہو گیا، تم یہ مت سمجھنا کہ جمعے کے دن ہم نے بیان کر لیا کام پورا ہو گیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا کام تمہیں جو محلے میں، جو تم جس محلے میں رہو گے امام، جس محلے میں اور جس مدرسے میں تم مدرس رہو گے، اس کا جو دائرہ کار ہوگا، مدرسے کے باہر بڑا مجمع ہے جو دین سے بہت دور ہوگا، اس پر بھی تمہیں محنت کرنی پڑیں گی۔ بڑی زبردست آپ نے آخر میں فرمایا، تو میرے بھائیوں ہم سب پر بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ قرآن جو محلے خاص پر رحمانی برادری کا حافظ قرآن ہے، میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو آپ سمجھیں۔ یقیناً آپ قابل قدر ہیں، آپ کے یہاں بلانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ہم نشانہ بنا رہے ہیں یا آپ کی کوئی ہم کمی بیان کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ قابل عند اللہ مقبول ہیں، آپ عند اللہ مقبول ہیں، جب نے اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن پاک اتار دیا، مقبول ہیں۔ تو مقبول کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے احکام کو بھی یعنی اپنے اوپر ذمہ داری سمجھتے ہوئے امت تک ہم پہنچیں، اور امت کو ہم اپنے علم سے اور جو ہمارے پاس جو امانت ہے اس امانت کو ہم پہنچانے میں تاخیر نہ کریں۔ ورنہ میرے بھائیوں، جتنا بڑا آپ کا مقام ہے، اس مقام کے حساب سے اگر ہم نے کام نہیں کیا تو اللہ کے ہاں گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و مان الی البلاغ۔